بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک نیا ٹاپک لے کے، اور سلسلہ وہی ہے آؤ گھر بسائیں۔ تو آج جو ہم بات کریں گے جس موضوع پہ، وہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کا ذہن میں نام آتے ہی بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، اور اس میں بہت ساری پریشانیاں آ جاتی ہیں، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم واقعی اس میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اور بہت زیادہ مسائل ہیں، اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا حل کیا ہے، ہم اس کو کیسے حل کریں۔ دیکھیے، ہمارا خاندان جب انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آیا تو ہمارے کچھ رشتہ دار جو ہیں وہ گولی مار میں، کیونکہ پہلے تو گولی مار، لالو کھیت، جیکب آباد، کیا ہے وہ، یہ سارے علاقوں میں پی آئی بی کالونی وغیرہ وہاں پہ آباد ہوئے تھے، تو نارتھ ناز آباد اور یہ سب علاقے تو نہیں تھے، تو وہاں پہ گولی مار میں ہمارے کئی خاندان جو ہے وہ وہاں پہ آباد ہوئے۔ اب اس میں ایک فیملی ایسی تھی جن کے 7 بیٹے تھے، اور 7 کے 7 شادی شدہ تھے۔ 7 کے 7 شادی شدہ تھے، 7 کے ماشاءاللہ بچے تھے۔ اب پہلے زمانے میں 1-2 بچوں پہ تو اکتفا ہوتا نہیں تھا، کئی بچے ہر خاندان میں ہوتے تھے، اور وہ گھر ایسا بڑا تھا کہ اس میں ایک ایک کمرہ ہر کپل کو ملا ہوا تھا، اور بیچ میں صحن تھا، اس میں کھانا پینا بھی سب ساتھ کھاتے تھے، باورچی خانہ بھی ایک ہی تھا، کھانا ایک ہی جگہ پکتا تھا، سب ایک ساتھ کھاتے تھے، اور سب کے بچے چھوٹے بڑے ہر سائز کے بچے ہوتے تھے، اور وہ مزے میں رہتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ پتہ نہیں وہ عبداللہ کہاں ہے، پتہ چلا وہ تو کسی اور چاچا کے گھر میں سو رہا ہے، اور وہ مطیب کہاں ہے تو وہ کہیں اور سو رہا ہے، کھانا کہاں کھا رہے ہیں، یعنی کسی کو فکر نہیں ہوتی تھی، ماؤں کو فکر نہیں ہوتی تھی، باپوں کو، چچا تایا کو فکر نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے بچے کہاں ہیں، کیونکہ وہ سب کی نگرانی میں ہوتے تھے، اور سب کو کھانا بھی ملتا تھا، سب کھا بھی لیتے تھے، کسی کو کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا کہ چاچی ہمیں کھانا دے دیں، تائی ہمیں کھانا دے دیں، سب ایک دوسرے کی جو ہے وہ مائیں جو تھی وہ سب کی مائیں تھیں، اور باپ جو تھے وہ سب کے سرپرست تھے، وہ چاہے چچا ہو یا تایا ہو، وہ ہر بچے کا وہ سرپرست تھا، سب خیال رکھتے تھے۔ اچھا، ہوتا یہ تھا کہ جب بچے ہیں، لڑکے ہیں، خاص طور پہ لڑکوں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکے ہیں تو لڑکے رہیں گے، لڑتے ہیں نا لڑکے، تو وہ لڑکے لڑکے رہیں گے، تو وہ لڑائیاں بھی ہوتی تھیں، مگر اس کا حل کیا ہوتا تھا کہ جس ماں کے بچے لڑتے تھے وہ اپنے بچوں کو سرزنش کرتی تھی، اپنے بچوں کو ڈانٹتی تھی، اور دوسرے بچوں کو کچھ نہیں کہتی تھی، اپنے بچوں سے کہتی تھی تمہاری غلطی ہوگی جو تمہیں اس نے مارا ہے، تمہاری غلطی ہوگی جو تم نے اسے کچھ کہا ہوگا جو تمہاری پٹائی ہوئی ہے۔ تو جب یہ رویے تھے تو پھر ان میں محبتیں کیسے نہیں بڑھیں گی۔ شام میں ایک چچا کھڑے ہوئے تھے، اور باہر بچے کھیل رہے تھے، باہر چبوترے پہ بچے بیٹھے تھے، کچھ کھیل رہے تھے، کچھ بیٹھے ہوئے تھے، کسی ایک لڑکے نے آ کے ان میں سے ایک بچے کو ڈانٹ دیا۔ اب وہ بچہ تھا چچا کا، چچا نے اپنے بچے کو ڈانٹا کہ تم نے کیا بدتمیزی کی تھی جو تمہیں یہاں پہ سب کے سامنے ڈانٹ پڑی ہے، تم نے مجھے شرمندہ کر دیا، کیا تمہاری ہم نے یہ تربیت کی ہے، کیا تمہیں یہ سکھایا ہے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ وہ بچوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے ماں باپ کسی بھی ہماری شکایت ہم کرتے ہیں تو وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے بلکہ ہمیں ہی برا کہتے ہیں، تو نتیجے میں یہ ہوا کہ ان بچوں نے ایک چیز سیکھ لی کہ وہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے لگے، اور بات اوپر تک جانے ہی نہیں دیتے تھے، یعنی والدین تک بات جاتی نہیں تھی، وہ نیچے نیچے، کیونکہ بچے تو ادھر لڑے ادھر دوستی، ادھر لڑے ادھر ایک ہو گئے، تو وہ سب آپس میں مل جاتے تھے، اور یوں کہ جب بچوں میں لڑائی نہیں ہوتی تھی تو بڑوں میں بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہ بڑوں کی سمجھداری تھی کہ وہ یہ موقع ہی نہیں آنے دیتے تھے کہ کسی قسم کی بدمزگی ہو، نہ کھانے پینے میں نہ کوئی روٹتا تھا کہ وہ ادھر منہ کر کے لیٹ گیا اور یا وہ ادھر چلا گیا اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل رہا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگ پشاور میں تھے، تو جب ہم پشاور سے آتی تھی میں تو مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ ایک گھر میں اتنے سارے لوگ رہتے ہیں، اتنے بچے ہیں،
اور میرے سے تو سب کی دوستی تھی مجھ سے کہ میں باہر سے آتی تھی، مہمان ہوتی تھی، اس لیے میرا سبھی خیال کرتے تھے. لیکن مجھے یہ چیز بہت یہاں پہ وہ کلک کرتی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے عورتیں ہیں، عورتیں بھی نہیں لڑ رہی آپس میں، مرد ہیں مرد بھی نہیں لڑ رہے، بچے ہیں بچے بھی سکون سے ہیں، سب کھیل رہے ہیں، وہ کیا بیت بازی ہو رہی ہے، اور کیا نام ہے میلاد پڑھے جا رہے ہیں، اور یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. پہلے زمانے میں تو اسی طرح کی ہوتی تھی، پٹھو کھیل رہے ہیں، کھوکھو کھیل رہے ہیں، یہ سب گیمز ہو رہے ہوتے تھے. نمک والی چائے مٹی کے پیالوں میں ہمیں مل جاتی تھی، اس میں ہم پاپا ڈبو کے کھاتے تھے، بہت مزہ آتا تھا. کنواں تھا، کنویں کا پانی تھا، کھینچنے میں بڑا مزہ آتا تھا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں تو مجھے بڑا انسپائر بھی کرتی تھی، اور یہ ایک سوچ میرے اندر پیدا ہو گئی تھی کہ میں ضرور پوچھوں گی کہ آخر کیا وجہ ہے. تو میں نے پھر ایک دن پوچھا ان میں سے جو خواتین تھیں، ان میں سے، اور سبھی ہماری رشتہ دار ہی تھیں، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیے آپ لوگ لڑتے نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا، ہنسنے لگی، کہنے لگی کیوں تم یہ سوال پوچھ رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں، اور اکٹھے رہنے کے بعد بھی آپ لوگ لڑتے نہیں ہیں، بچے بھی نہیں لڑتے، آپ لوگ بھی نہیں لڑتی. مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے سمجھایا کہ نہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں، مل کے رہتے ہیں، ایک ہی باورچی خانہ ہے، اس میں باریاں لگی ہوتی ہیں، اور کسی نے کسی دن پکا لیا، کسی نے سادہ سادہ کھانا ہوتا تھا، دال ہے، چاول ہے، روٹی ہے، گوشت، جو بھی ہوا. اس زمانے میں تو پیسے نہیں ہوتے تھے اتنے، تو سب مل کے وہی کھا لیتے تھے. اور مرد بھی جو ہے وہ دوسرے بچے، یعنی بھائی تایا جو ہے وہ چچا کے بچوں کا خیال کرتے ہیں، چچا جو ہے وہ تایا کے بچوں کا خیال کرتے ہیں. تو وہ سب مل جل کے اتنا ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے تھے. ایک کے کپڑے بن رہے ہیں تو وہ سب کے ایک جیسے ہی بن رہے ہیں. اخبار، ایک اخبار آتا تھا پورے محلے میں ہمارے ماموں کے گھر، اور وہ پورا محلہ پڑھتا تھا. یعنی ایک اخبار آتا تھا اور سب اس کو پڑھتے تھے. تو یہ تھی کہ یونٹی. دیکھیں خاندان جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ ایک گلدستہ ہے. اس کو بالکل یہ مثال لے لیجئے کہ ایک گلدستہ ہے، اور گلدستے میں ہر طرح کا پھول ہے، ہر رنگ کا پھول ہے، ہر خوشبو کا پھول ہے. اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، گلاب میں تو کانٹے بھی ہوتے ہیں، گلاب پھولوں کا بادشاہ ہے، لیکن اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں. اب ان کانٹوں سے بچنا وہ ہمارا کام ہے. کانٹوں کا کام ہے چبھنا، لیکن کانٹوں سے بچنا یہ ہماری حکمت عملی ہوتی ہے کہ ہم اس سے کیسے بچیں. تو اس میں گھاس بھی ہوتی ہے، ہرے پتے، اور وہ بہت ساری نا بالیاں جیسی ہوتی ہیں، ان کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے پھول لگے ہوتے ہیں. وہ سب بھی ہمیں اتحاد کا سبق دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ گیہوں کی بالیاں ہوتی ہیں، پھولوں کی بھی بالیاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں، لیکن پورا ایک وہ بالی کہیں گے نا اس کو، جو ڈنڈے ہوتے ہیں. تو وہ سب ہمیں کیا اتحاد کا ہمیں سبق دیتے ہیں، محبت کا سبق دیتے ہیں. یعنی چھوٹے چھوٹے سے پھول ہیں وہ مل کے ایک بن جاتے ہیں، اور وہ ایک شاخ بن جاتے ہیں، خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کے ذریعے اتحاد، محبت اور یگانگی کا سبق دیا ہے. دیکھیے ستارے آسمان پہ دیکھیے، فاصلے پہ، میلوں فاصلے پہ، لیکن ہمیں لگتا ہے بالکل قریب ہے، ٹمٹما رہے ہیں، چمک رہے ہیں. جگنوں کو دیکھ لیجئے، ہر چیز محبت کا پیغام دے رہی ہے، اتحاد کا پیغام دے رہی ہے. اس میں صرف ہمیں اپنے جسم کا پانی ٹھنڈا رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، اپنے رویے سے، اپنے الفاظ سے، اپنی محبت سے، اپنے برتاؤ سے. چھوٹے سے کیسے ملنا ہے، بڑے سے کیسے ملنا ہے، بزرگوں سے کیسے ملنا ہے، محلے والوں سے کیسے ملنا ہے، اپنے سے غریب لوگوں سے، ہم سے غریب بھی تو ہے نا، ان سے ہمیں کیسے ملنا ہے، اپنے گھر کے ملازمین سے ہمیں کیسے برتاؤ کرنا ہے. تو یہ سب ہمیں تو صرف محبت ایک ایسا طاقتور ہتھیار ہے، محبت جو ہے کہ وہ ہر چیز کی جو نگیٹیوٹی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. صرف سمجھداری سے کام لینے کی بات ہے. تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا مشکل تو ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس میں سمجھداری سے اگر ہم نے وقت گزار لیا اور اپنے غصے کو برداشت کر لیا، دوسرے کو برداشت کر لیا، دوسرے کو دیکھ کے ہم جلے نہیں کہ وہ بھی ان کی تنخواہ زیادہ ہے، وہ اپنے بچوں کو زیادہ قیمتی کپڑے پہنا رہے ہیں، تو کیا ہوا بھئی، کپڑے تو ہم بھی پہن رہے ہیں نا. اگر ہمارے پاس مخمل نہیں ہے، اگر ہمارے پاس کمخار نہیں ہے، تو سوتی کپڑا تو ہے نا. جو بھی کچھ ہے، جو ہے وہ ہمارا ہے، جو نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. تو پھر اس میں پریشانی کیا ہے؟ مل جل کے رہیے، مل بانٹ کے کھائیے، اسی میں برکت ہوگی، اسی میں طاقت ہوگی، اور اسی سے اللہ راضی ہوگا. تو یہ ہمارا چھوٹا سا یہ ہے، کوشش کر کے دیکھ لیجیے. مشکل ہے، ٹائم لگے گا،
لیکن اگر تھوڑی سی ہم کوشش کر لیں اپنے رویوں میں، اپنے الفاظ میں، اپنی قوت برداشت میں، ہے نا، تو پھر کیا ہوگا، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور ہمارا گھر جو ہے وہ پھر ہم اسی پہ آ جائیں گے، آؤ گھر بسائیں، تو گھر ہمارا اسی طرح بسے گا، ہمارے مسئلے کم ہوں گے۔ جب ایک گھر بسے گا تو پھر کیا ہوگا، دوسرا گھر بسے گا، تیسرا گھر پہ، اور یہ پورا معاشرہ جو ہے وہ پھر ایک بہت بڑے سے گھر میں ہو جائے گا، بن جائے گا، جو کہ بہت خوبصورت ہوگا، جس میں اتحاد ہوگا، مروت ہوگی اور رواداری ہوگی۔ کسی کی زبان سے نہ جلیے، کسی کے زبان سے پریشان نہ ہو، کسی کی قومیت سے، کسی کی کسی بھی چیز سے۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہم سب برابر ہیں، تو پھر فرق کیسا؟ تو بس برداشت، حوصلہ اور درگزر، یعنی وہ دوسرے کی غلطی کو درگزر کرے تو وہ ہماری بھی درگزر کرے گا۔ آج ہم ان کے ساتھ اچھا کریں گے تو کل وہ آٹومیٹیکلی ہمارے ساتھ اچھا کریں گے، اور پھر جب ہم اچھا دن گزاریں گے، مثبت دن گزاریں گے، مثبت سوچ کے ساتھ، مثبت قدم کے ساتھ، مثبت عمل کے ساتھ، تو پھر یقین کیجیے رات کو نیند بہت پرسکون آئے گی۔ آزما کے دیکھیے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کرتے ہیں۔ یہ تو میں ایسی فی سبیل تذکرہ ذکر کر رہی تھی۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔